آج جو میں پوسٹ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی سے ایک اقتباس ہے جو انہوں نے ظہور قدسی کے نام سے لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو منظر کھینچا ہے وہ اردو لٹریچر کا ایک ادبی شاہکار ہے۔ روشن خیال صاحب نے اس کو آواز دی ہے اور میں نے اس کو ویژولاائز کیا ہے۔ آئیے دیکھیے۔ چمنستان دہر میں بارہا روح پرور بہاریں آ چکی ہیں۔ چرخ نادرہ کار نے کبھی کبھی بزم عالم اس سر و ساما سے سجائی کہ نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئیں۔ لیکن آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے انتظار میں پیر کہن سال دہر نے کروڑوں برس صرف کر دیے۔ سیارہ گان فلک اسی دن کے شوق میں ازل سے چشم براہ تھے۔ چرخ کہن مدت ہائے دراز سے اسی صبح جانواز کے لیے لیل و نہار کی کروٹیں بدل رہا تھا۔ کارکنان قضاء و قدر کی بزمارائیاں، عناصر کی جدت ترازیاں، ماہ خورشید کی فروغ انگیزیاں، ابر و باد کی تر و ستیان، عالم قدس کے انفاس پاک، توحید ابراہیم، جمال یوسف، معجزے ترازی موسیٰ، جانوازی مسیح، سب اسی لیے تھے کہ یہ متاحائے گراں اور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں کام آئیں گے۔ آج کی صبح وہی صبح جانواز، وہی ساعت ہمایوں، وہی دور فرق فال ہے۔ ارباب سیر اپنے محدود پیرائے بیان میں لکھتے ہیں کہ آج کی رات ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، آتش کا دے فارس بجھ گیا، دریائے سادہ خشک ہو گیا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ایوان کسریٰ نہیں بلکہ شان عجم، شوکت روم، اوج چین کے قصر ہائے فلک بوس گر پڑے۔ آتش فارس نہیں بلکہ حجیم شر، آتش قدے کفر، آذر قدے گمرہی سرد ہو کر رہ گئے۔ صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بتکدے خاک میں مل گئے۔ نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے۔ توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی۔ آفتاب ہدایت کی شعائیں ہر طرف پھیل گئیں۔ اخلاق انسانی کا آئینہ پرتو قدس سے چمک اٹھا، یعنی یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین، عالم قدس سے عالم امکا میں تشریف فرمائے۔ عزت و اجلال ہوا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جميع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔